السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سلوشن۔ محترم ناظرین، نوجوان نسل ملک و ملت کا بیش قیمت سرمایہ ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی و تنزلی موقوف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان کی تباہی قوم کی تباہی ہے اور نوجوان کی عبادت کو پیغمبروں کا شیوا بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے نوجوان کے بارے میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج کا نوجوان اسی کا مصداق ہے۔ آج کے ہمارے مسلم نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو صحیح اسلام نہیں ہے۔ دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ آج ہمیں ایکٹروں کے نام اور ان کے بائیو ڈیٹا کا تو مکمل پتہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین کا نام تک معلوم نہیں۔ دین سے دوری کا ہمارا یہ عالم ہے کہ دین سے ہم اتنے کورے ہو گئے ہیں کہ ان کی ابتدائی جو دین کی تعلیمات ہے ان کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے جب ہم پیدا ہوئے تو اسلام کا اعزاز دینے کے لیے کانوں میں اذان کے کلمات تو کہلوا دیے تھے، لیکن یہ رسمی مسلمان بنانے کے لیے جب بچہ پیدا ہوا، بچپن سے لڑکپن پھر جوانی تک ہمارے کانوں، ہمارے ذہنوں، ہماری آنکھوں نے گانا، گیت، سنگیت، سینما، ٹی وی، فلم، انٹرٹینمنٹ، انٹرنیٹ، ان کے سوا نہ کچھ دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا۔ پھر جوانی میں فکر معاش نے آ گرا۔ اس نوجوان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ یہ دین کا علم حاصل کرے۔ اس کے بعد بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر اس مسلمان کو دین کے علم کا شوق پیدا بھی ہوا تو اب زبان اپنے قابو میں نہ رہی معاذ اللہ، حتیٰ کہ کلمے کے الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ ان ساری وجوہات کا ذمہ دار جس کو بھی ٹھہرایا جائے، لیکن اصل ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب بچے وہ اپنی تعلیم سے غفلت کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو والدین ان کو ٹوکنے، ان کو روکنے، ان کی پوچھ گچھ کرنے سے کبھی گھبراتے نہیں اور نہ ہی دیر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی تعلیم ضائع ہوئی تو ان کا آگے مستقبل خراب ہو جائے گا۔ لیکن والدین نے کبھی یہ احساس نہیں کیا ان کا بچہ یا بچی دین سے کتنے دور نکل گئے ہیں۔ آج والدین پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں وہ بچوں کے لیے اس دور جدید میں عمدہ تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، جدید تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، تو وہاں پر ان کی دور جدید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور دینی تعلیم کا بھی بندوبست کریں۔ دیکھیں، جب بچے کے اندر دینی تعلیم اور اخلاقی تعلیم ہوگی تو بچے میں پیار، محبت، وفاداری، خدمت خلق، ہمدردی، اطاعت، یہ سارے جذبے اس میں پیدا ہو جائیں گے، اور جب یہ جذبے اس میں پیدا ہو جائیں گے اور اس کی اخلاقی اور دنیاوی تعلیم بہتر ہو جائے گی اور اس کی تربیت بھی بہتر ہو جائے گی، تو اس سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی، اور جب اچھا معاشرہ ہمارا بن جائے گا تو ہمارا دنیا میں ایک مقام ہی الگ ہوگا۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ جہاں والدین اپنے بچوں کے لیے اس دور جدید میں جدید تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے دینی اور اخلاقی تعلیم کا بھی بندوبست کریں تاکہ وہ ایک اچھے معاشرے کا فرد بن سکے، اور جب وہ اچھے معاشرے کا فرد بنیں گے تو اس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔